بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال امام النقی علیہ الصلاۃ والسلام العلم وراثۃ کریمہ والادب حلل حسان والفکرۃ مرآۃ صافیہ۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں امام فرماتے ہیں کہ علم ایک کریم وراثت ہے، کریم میراث علم ہے۔ ادب خوبصورت زیور ہے، اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ فکر ایک صاف اور شفاف آئینہ ہے۔ اس حدیث کے بعد جسے امام نے ارشاد فرمایا، چونکہ عنوان گفتگو امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کے وکلا اور ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین اکرام، امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام تک اور غیبت کبریٰ کے ابتدائی زمانوں تک معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ سلسلہ ہے وکلا کا۔ اگرچہ یہاں پہ نظریات ہیں کہ یہ وکلا کا سلسلہ چھٹے امام سے شروع ہوا یا اس سے پہلے بھی، لیکن جو پررنگ دکھتا ہے، نظر آ رہا ہے، یہ سلسلہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر غیبت کبریٰ کے زمانے تک ہے۔ یہ سلسلہ جہاں پر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وکیل اور معین کیے ہیں مختلف علاقوں کے لیے، مختلف خطوں کے لیے، جہاں پہ شیعہ افراد رہتے تھے، جو علاقے شیعہ نشین تھے، وہاں کے لیے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ وکلا کا انتخاب کیا ہے۔ اگر یہاں پہ ایک گفتگو یہ ہے جو ابتدائی مرحلے میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے نمائندے کی حیثیت رکھتے تھے بہت سارے افراد، اس میں کچھ وہ ہوتے تھے جو وکیل ہوتے تھے، کچھ وہ افراد ہوتے تھے جو سفیر ہوتے تھے، کچھ وہ افراد ہوتے تھے جنہیں باپ کہا جاتا تھا یا ابواب کہا جاتا تھا، کچھ وہ افراد تھے جنہیں قیم یا قوام کہا جاتا تھا، کچھ وہ افراد ہوتے تھے جنہیں نائب یا نواب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کی ہر ایک کے مختلف الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی تھیں، لیکن یہاں پہ موضوع گفتگو وکیل پہ ہے کہ جنہیں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام بعنوان وکیل لوگوں کے سامنے بھیجتے تھے اور وہ پہنچتے تھے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وکیل کسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، وکیل وہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو، جو تعریف علماء نے وکالت کی ہے کہ کسی شخص کو کسی شخص کی جانب سے کسی کام کے لیے معین کرنا کہ وہ میری طرف سے یہ کام انجام دے، یہ وکالت کی تعریف ہے، اسے وکالت کہا جاتا ہے۔ یعنی معصومین علیہ الصلاۃ والسلام جن افراد کو چنتے تھے، جنہیں وکیل بناتے تھے، انہیں ذمہ داریاں دیتے تھے کہ وہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ان ذمہ داریوں کو پورا کریں اور نبھائیں، جو کام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام انہیں سونپتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے، خود امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ابو علی ابن راشد کو علی ابن حسین ابن عبد الربہ کی جگہ معمور کیا، تو امام نے جو خط لکھا، جو نامہ لکھا، وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں: قد اقمت ابا علی ابن راشد مقام علی ابن الحسین ابن عبد الربہ ومن قبلہ من وکلائی۔ یہ فرماتے ہیں، یعنی وہ وکیل بنا رہے ہیں امام، اور یہ لفظ وکیل کے ذریعے سے صراحت کر رہے ہیں کہ مثلا فلاں شخص کو فلاں شخص کی جگہ پر میں وکیل مقرر کر رہا ہوں اور معین کر رہا ہوں۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو، یعنی چھٹے امام کے دور سے لے کے غیبت کبریٰ کے زمانے تک وکالت کی ضرورت کیوں پڑی؟ کس لیے معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے وکیل بنایا، اور غیبت کبریٰ سے پہلے اس وکالت کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ امام ششم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے اس کی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ تو اس کا ایک مختصر سا اور بہت ہی واضح جواب یہ ہے کہ چھٹے امام سے پہلے تک ایک تو شیعوں کی تعداد بہت کم تھی اس سے پہلے،
اور وکالت کی اتنی اہم ضرورتیں، یعنی جو تشیع مختلف خطوں میں مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، کم تھا۔ اس زمانے میں بھی کچھ افراد ہیں جو امام کے کاموں پہ معمور کیے گئے ہیں، لیکن شاید علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کو وکیل کا منصب دینا یا وکیل کہنا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن کام انہوں نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت سارے انجام دیے ہیں۔ لیکن چھٹے امام کے بعد سے جب بنی عباس کا دور آیا ہے، خلافت بنی عباس مستقر ہوئی ہے، تو اس زمانے میں بہت سارے ایسے حالات بنے ہیں کہ جہاں پر وکالت کی ضرورت پڑی ہے، اور تشیع اس زمانے میں مختلف علاقوں میں پھیلتا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ چھٹے امام کے شاگردوں کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 4000 شاگرد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشیع کافی حد تک پھیل چکا تھا، مذہب تشیع کافی حد تک مختلف علاقوں میں پھیل چکا تھا جہاں پہ وکالت کی ضرورت تھی۔ تو جو ضرورت کیا ہے، کیوں امام کو وکیل، اپنے لیے کسی کو وکیل بنانا پڑا یا نصب کرنا پڑا؟ تو علماء اس کے لیے چند وجوہات بیان کرتے ہیں، چند علتیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی علت ہے کہ جو شیعہ نشین جو علاقے تھے بہت سارے، وہ اس مقام سے دور تھے جہاں پہ معصوم مستقر تھے، جہاں پہ معصوم زندگی گزار رہے تھے۔ مثلا مدینے میں معصوم زندگی گزار رہے ہیں، سامرہ میں یا عراق میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ شیعہ علاقے مختلف جگہوں پہ تھے، بہت کافی دور دراز شیعہ افراد مستقر تھے جو رہتے تھے۔ تو اس کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وکیل بنایا کہ اپنی باتوں تک ان تک پہنچا سکے اپنی باتوں کو، اور ان کی باتوں کو ان وکیلوں کے ذریعے سے معصوم تک پہنچایا جا سکے، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو تھا جسے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بنی عباس نے اتنے زیادہ حالات کو خراب کر رکھا تھا کہ ڈائریکٹ کسی بھی شیعہ کا امام تک پہنچنا یا امام کا ڈائریکٹ اپنے چاہنے والے تک پہنچنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آپ اس کو یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو افراد، حتیٰ وکلاء جنہیں امام نے وکیل معین کیا تھا، جب وہ بھی امام سے ملنے آتے تھے مختلف طریقوں سے آتے تھے۔ کوئی تیل بیچنے کی غرض سے آتا تھا امام کے پاس، اور تیل خریدنے کے بہانے وہ اندر آتا تھا اور اپنی باتوں کو امام تک پہنچاتا تھا۔ کوئی خیرہ بیچ رہا ہے، خیار بیچ رہا ہے، کھیرا بیچ رہا، وہ آتا تھا امام کے پاس، اور آنے کے بعد جو ہے امام اس کو خریدنے کے لیے، یا جو امام کے دروازے پہ جو خدام ہوتے تھے، خادمین ہوتے تھے، وہ بلاتے تھے۔ جب وہ اندر خریدنے کے بہانے سے جاتا تو اپنی باتوں کو امام تک رکھتا تھا۔ یعنی اس طریقے کے حالات تھے، اور خصوصاً امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ حالات ایسے تھے۔ تیسری چیز، امام کو نظر بند رکھا گیا۔ اکثر جگہوں پہ آپ نے دیکھا خود امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کو سامرہ تک بلانا، متوکل عباسی کے زمانے میں سامرہ بلانا، ان کو نظر بند کرنا، یہ مشکلات تھیں جس کی وجہ سے امام ڈائریکٹ اپنے شیعوں سے رابطہ نہیں کر پاتے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے لیے شیعوں کو آمادہ کرنا، یعنی یہ گویا مقدمہ سازی ہو رہی تھی غیبت کبریٰ کے لیے کہ جب ہمارا نائب اور آخری حجت غیبت کبریٰ میں چلا جائے تو کم سے کم شیعہ ہمارے اس روش سے آشنا رہیں، اس طریقے سے آشنا رہیں کہ غیبت کبریٰ میں ہم سے ان کا رابطہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اب جو وکلاء ہیں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ ان وکلاء کا میں بہرحال ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ کچھ جو نام ہیں، تقریباً 14 نام مجھے ملے ہیں وکلاء کے کہ جن کو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وکیل بنایا تھا۔ ایوب ابن نوح ہیں، جعفر ابن سہیل ثقل ہیں، علی ابن جعفر حمدانی ہیں، فارس ابن حاتم قزوینی ہیں، علی ابن ریان سلط قمی ہیں، علی ابن حسین ابن عبد الرب ہیں، ابو علی ابن راشد ہیں، علی ابن مہزیار اہوازی ہیں، ابراہیم ابن مہزیار اہوازی ہیں، ابراہیم ابن محمد حمدانی ہیں، محمد ابن فرج خیران خادم القراطیس بھی نے کہا جاتا ہے، احمد ابن اسحاق قمی ہیں، اور عثمان ابن سعید عمری ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وکیل تھے، جنہیں امام نے وکیل معین کیا تھا۔ ان کی کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ جو وکیل ہوتا تھا جنہیں امام معین کرتے تھے، کچھ ذمہ داریاں دیتے تھے۔ ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ سب سے اہم ان کی ایک پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ رقومات شرعیہ کو اخذ کرتے تھے، شیعوں سے لیتے تھے اور اسے امام تک پہنچاتے تھے، یا جہاں پر ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں پر یہ اسے صرف کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ عباسی حکومت جب شیعوں پہ سختی سے پیش آتی تھی، انہیں شہریہ نہیں دیتی تھی، تو یہ اس رقوم کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اقتصادی مسائل جو شیعوں کے مشکلات میں پڑتے تھے تو وہاں بھی یہ مدد کرتے تھے۔ اور دوسرا کام جو تھا ان کا وہ تھا
کہ جو وکیل ہوتا تھا وہ شیعوں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک رابط ہوتا تھا، رابطہ کا کام کرتا تھا، یعنی شیعوں کی جو گفتگو ہوتی تھی، جو ان کے مسائل ہوتے تھے، جو سوالات ہوتے تھے، اسے وہ امام تک، چاہے وہ خط کے ذریعے سے ہو یا توقیات کے ذریعے سے، امام تک پہنچاتے تھے۔ امام کا جو پیغام ہوتا تھا وہ امام کے چاہنے والوں تک، شیعوں تک اسے پہنچاتے تھے، یعنی یہ ان کا ایک اہم کام ہوتا تھا۔ تیسری چیز ہے کہ شیعوں کی علمی جو مشکلات ہوتی تھیں اسے بھی یہ حل کیا کرتے تھے۔ جو وکلا ہوتے تھے شیعوں کی علمی مشکلات کو، کچھ مسائل کو اپنے حد تک بھی یہ اسے حل کرتے تھے، چونکہ جو وکلا ہوتے تھے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتے تھے، وہ افراد، پڑھے لکھے افراد، انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ سیاسی امور میں بھی شیعوں کی یہ رہنمائی کرتے تھے، حتیٰ شیعوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک اہم کردار ان وکلا کا ہوتا تھا، خود امام کو تحفظ دینا اور شیعوں کو تحفظ دینا ہے، اس لیے کہ یہ خفیہ طور پہ ہوتے تھے، علنی نہیں ہوتے تھے، لوگ عام لوگ نہیں جانتے تھے، جو حکومت کے افراد ہوتے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وکیل ہیں، اگر جان جاتے تو فوراً انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، یہ حالات تھے۔ پھر غیبت کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا ان کی بھی ایک ذمہ داری تھی، کہ لوگوں کی فکر سازی کی جا رہی تھی، فکر کو بنایا جا رہا تھا غیبت کے لیے، کہ یہ لوگ غیبت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ شیعوں کی سماجی اجتماعی مشکلات کو بھی حل کرنا یہ وکلا کا ایک کام ہوا کرتا تھا، حتیٰ جو منحرف افراد ہوتے تھے ان کی شناسائی کراتے تھے۔ کچھ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسے بھی وکلا ہوئے ہیں جنہوں نے جھوٹا وکالت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی معرفی کراتے تھے، حتیٰ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سخت اقدام بھی ان کے خلاف کیا ہے، حتیٰ ان پہ لعنت کی جنہوں نے جھوٹی وکالت کا بھی دعویٰ کیا ہے، تو ان کی بھی یہ معرفی کراتے تھے، امام کو بتاتے تھے، شیعوں کو بتاتے تھے کہ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے جھوٹی وکالت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ افراد خود جنہیں معصوم وکیل بناتا تھا اس کی اپنی خصوصیات ہوتی تھیں، وکلا جو ہوتے تھے خود ان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی تھیں، مثلا یوں ہی تو معصوم کسی کو اپنا وکیل نہیں بنائیں گے، کچھ خصوصیات دیکھتے تو اسے اپنا وکیل بناتے تھے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس قابل سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے شیعوں سے ہمارے لیے رابط بن کے رہے اور ہمارے پیغام کو ہمارے ذریعے سے ان تک پہنچایا جا سکے۔ سب سے پہلی جو ان کی خصوصیت ہوتی تھی وہ عدالت ہوتی تھی اور وثاقت، یعنی وہ عادل ہوتے تھے اور ان کے اندر وثاقت پائی جاتی تھی، مورد اطمینان ہوتے تھے، ان کی باتیں جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتی تھی، وہ سچ بولتے تھے۔ ایک دوسری چیز وہ رازدار ہوتے تھے، شیعوں کے راز کو پوشیدہ رکھتے تھے، امام جو بتاتے تو اسے پوشیدہ رکھتے تھے اور جانے کے بعد شیعوں تک پہنچاتے تھے، شیعوں کی باتوں کو امام تک منتقل کرتے تھے۔ دین کی شناخت رکھنے والے ہوتے تھے، جو وکلا ہوتے تھے ان کے اندر دین کی شناخت، معرفت رکھتے تھے دین کی، امام کے مطیع ہوتے تھے اور حکم دیتے تھے معصومین علیہ السلام اپنے شیعوں کو کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ خصوصیات وکلا کی تھی، نظم، دقت کرتے تھے، نظم و ضبط ان کے اندر پایا جاتا تھا، احتیاط سے کام لیتے تھے۔ لیکن جہاں پر یہ ساری خصوصیات تھیں، جہاں پہ امام وکیل بناتے تھے، وہیں پر یہ مقام عبرت ہے ہمارے لیے بھی اور پورے سماج کے لیے، یہ مقام عبرت ہے کہ جہاں پر اتنے سارے بہترین افراد جن کا امام انتخاب کرتے تھے، منتخب کرتے تھے، اپنا وکیل بناتے تھے، وہیں پر کچھ افراد ایسے بھی تھے جو منحرف ہو گئے، وکیل بننے کے بعد منحرف ہو گئے، حتیٰ پورا فرقہ ان کی وجہ سے، ان کے انحراف کی وجہ سے وجود میں آ گیا۔ کیوں؟ مال کی طلب، مال کی ہوس، دنیا طلبی نے انہیں گمراہ کر دیا، فکر نے ان کو گمراہ کر دیا اس طریقے سے، یعنی جہاں امام کے وکیل تھے، مورد اعتماد تھے، لیکن انہوں نے ایسا اقدام کیا، یعنی دنیا طلبی جب ان کے اندر آ گئی تو وہی منحرف ہو گئے، اور نہ یہ صرف کہ وہ خود منحرف ہوئے بلکہ انہوں نے پورے اچھے خاصے افراد کو منحرف کر لیا اور پورا فرقہ تیار ہو گیا۔ بہت سارے اسماء ہیں، نام ہیں، لیکن بہرحال وقت میرا ختم ہو گیا کہ جہاں پر ایسے وکلا کا نام آیا ہے، جہاں پہ انہیں بیان کیا گیا، نام لے کے بتایا گیا کہ یہ منحرف افراد تھے جنہوں نے امام سے خیانت کی، شیعوں کے ساتھ خیانت کی، اور خیانت اس طریقے سے کی کہ وہ ان کی فکر منحرف ہو گئی اور اپنا پورا کے پورا مذہب بنا لیا، یا جو پیسے، جو مال امام کی طرف سے ان کے پاس جمع تھے وہ اسے نگل گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔